السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ رکوع نمبر 11 کی 2 آیات رہ گئی تھیں تو وہ میں مکمل نہیں کر سکی لائٹ کی وجہ سے، تو یہ میں نے 1-2 منٹ انشاءاللہ لگے گا، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، 1-2 منٹ لگے گا انشاءاللہ آپ کا یہ رکوع نمبر 11 کور ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ وَأَنِحْكُم، اور اگر آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور ان کو ڈرائیں، ان یفتنوک، ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، بعض اس سے ماں جو انزل اللہ اللہ نے اتارا الیکا آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کریں گے نا تو آپ نے اس وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، اور آپ نے ان کی خواہشات یعنی ان کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں دینا، بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق دینا ہے، اور ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے نہ کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں۔ آگے ان جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے معنی اس کا لگانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں اس بات سے جو اللہ نے نازل کی ہے آپ کی طرف، یعنی آپ کو کسی فتنے میں نہ ڈالیں، آپ ان کی بات میں کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے، فَاعْلَمْ تو جان لیں، أَنَّمَا بے شک صرف يُرِيدُ اللَّهُ ارادہ کیا ہے اللہ نے، أَن يُصِيبَهُم کہ ان کو پہنچے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ بعض ان کے گناہوں کے سبب، کیا پہنچے، ان کو سزا پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں نہ مانتے آپ کی بات اور آپ کی وحی کے مطابق فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے تو آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو پہنچائے، ان کے بعض گناہوں کے سبب، یعنی ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو سزا پہنچائے، ان کو توفیق نہ دے ایمان لانے کی اور ان اللہ کے احکامات کو ماننے کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں اللہ کے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا فیصلے جاہلیت کے وہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں قوم کے لیے وہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وحی کے مطابق فیصلے کو چھوڑ کے، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کے تم جاہلیت والے فیصلے چاہتے ہو۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 شخص سب سے زیادہ ناپسند ہیں، ٹھیک ہے، 3 شخص سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ نمبر 1 حرم میں الحاد کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا متلاشی، یعنی دور اسلام میں اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کے حکم تلاش کرنا، اور نمبر 3 جو کسی کا ناحق خون بہانے کا طالب ہو۔ یہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جاہلیت کے حکم کے فیصلے چاہتے ہو اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے نا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کا، ہماری خوبیوں کا سب پتہ ہے، تو اللہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ تو سب سے اچھا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس قوم کے لیے وہ جو یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ماننا ہی نہیں، جن کو اللہ کا یقین ہی نہیں، ان کو کیا لگے کہ اللہ کے کیا فیصلے ہیں کیا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قوم کے لیے وہ جو یقین رکھنے والے، سب کے لیے یہی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں فیصلہ اچھا ہی کرنے والے ہیں، لیکن خاص طور پر یقین رکھنے والی قوم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں مانتے ہیں انہی کو اللہ کے فیصلے کی قدر ہے۔ تو یہ آپ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ رکوع نمبر 11 کا حصہ ہے، 2 آیات رہ گئی تھی وہ اس میں کمپلیٹ کی گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔